میں نے کیا بولا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کروں گا کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں، جو نہیں دیکھ رہے ان کو دکھائیں۔ اتنی نیکی ملے گی، اتنا ثواب ملے گا جس کی میرے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، پرسنٹیج نہیں ہے۔ آج ایک ایسی بچی میرے پاس آئی ہے جس کی عمر اس وقت شاید 10 سال تقریباً ہے، اور جب یہ لاپتہ ہوئی تھی تو آپ کے بھی علم میں آج آ رہا ہے، جیسے یہ بات آئے گی نا ایسے ہی آج اس کی ساری بات علم میں آئی ہے کہ یہ ادھر ان کی نہیں تھی جن کے پاس پل رہی تھی۔ یہ مانسیرا سے آئی آج بچی ہمارے پاس۔ 2 سال تقریباً اس کی عمر تھی جب ایک عورت اغوا کر کے یا کسی اور سلسلے کے تحت یہاں سے لے گئی، وہاں لے جا کے جب اس کو مارتی پیٹتی تھی، لوگ پوچھتے تھے تو انہیں شک ہوا اور پولیس کو کمپلین کی۔ میں موٹی موٹی باتیں بتا دوں پہلے، اور پولیس کو کمپلین کرنے کے بعد اس کو تھانے لے گئے، علاقے کے لوگ بھی چلے گئے، وہاں یہ پتا ہوا کہ بچی اس کی نہیں ہے، لے کے بچی کو بھاگ رہی تھی پھر دوبارہ، تو کھائی میں وہ عورت گر گئی اور اس کی ہسٹری، اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن اس بچی کی کہانی پھر سے شروع ہو گئی کہ میں کون ہوں، میں کہاں جاؤں گی، میرا کیا ہوگا۔ تو ایک شخص کو پولیس نے ہینڈ اوور کیا کہ اس کے لواحقین ڈھونڈتے ہیں، پورے پولیس ریکارڈ چیک کیے، کہیں ان کو نہیں ملے۔ یہ بات ہے سن 2012 اور 13 کے درمیان کی کہیں۔ اس وقت خاص طور پہ جن کے بچیاں خاص طور پہ اغوا ہوئی ہیں وہ دیکھیں، جن کے علم میں ہیں ان کو دکھائیں، اس کو دنیا بھر میں شیئر کریں، نہ جانے کہاں سے اس کا کوئی لواحقین نکل لیا ہے۔ ایک چیز اور بتا دوں سب سے پہلے کہ کوئی سمجھدار بن کے ہمارے پاس نہ آئے، اللہ نے ہمیں اس سے زیادہ سمجھدار بنایا ہوا ہے، وہی آئیں جن کی یہ بچی ہوگی، ورنہ اگر کسی نے کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس سے بڑا اس کے ساتھ کھیل کھیل جائیں گے اور پھر وہ یاد رکھے گا۔ تو یہ وہ لوگ دیکھیں، وہ لوگ سنیں جو سمجھ رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں۔ یہ اس وقت 10 سال کی بچی ہے، اور اس کی وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ جب یہ چھوٹی اس بندے کو ملی تھی اس نے بھلا کیا اس کے ساتھ، اور اس کو ذرا کلوز کر لینا بیٹا، یہ اور بچوں کو نہیں دیکھا نا، یہ خالی یہ دکھا۔ یہ بچی تھی جس وقت یہ اغوا ہوئی تھی، اس کے شاید 1 سال یا اس کے 2 سال بعد کی یہ پکچر ہے اس کی بچی کی، جب اسکول میں ایڈمٹ تھی۔ اور جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے اس کو نہیں بتایا کہ یہ بچی ان کی نہیں ہے، صرف رکھے رہے امانتاً۔ اب اس شخص کی جس کو یہ بھائی سمجھتی تھی، آج اس کے بھی سارا علم میں آیا، جو اس کے چہرے پہ کنفیوژن سی ہے نا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کے لیے جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سب آج اس نے بھی سنی ہے، کہ وہ اس کا بھائی نہیں ہے، جس کو ماں باپ سمجھتی تھی وہ ماں باپ نہیں ہے، وہ ایک ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ اب وہ لڑکا خود شادی کر رہا تھا تو اس نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے آگے زندگی میں اس کے لیے یا اس کی اپنی زندگی کے لیے کوئی پرابلم آئے تو ہم اس کو کسی ایسے ادارے میں پہنچا دیں جہاں اس کی مزید زندگی گزر سکے یا اس کے لیے اس کے لواحقین ڈھونڈ سکیں۔ پہلی کوشش آج آپ کے تعاون سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو اتنا گھما دیں جتنے پاکستانی دنیا بھر میں فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ یوزر ہیں نا، ان سب تک کہ یہ پہنچائیے گا، یہ امانتاً سمجھ کے پہنچائیے گا۔ اگر کسی کی بھی شیئر سے جو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، لیکن جس نے اس کو پالا اس کو جو اجر دے گا، لیکن شاید ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا کس کی شیئرنگ سے یہ ثواب ملا اور کیا ہوا، لیکن اللہ اس شیئرنگ کو جانتا ہوگا، اور اس کو جو اجر ملے گا وہ میرے خیال ہے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ بچی ہے 10 سال کی، اس کو پہنچانا ہے گھر ہم نے آپ نے، اور ساتھ ایک چیز اور کہتا چلوں آپ کو، جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں، کسی کو اچھی لگتی ہیں بری لگتی ہیں، کوئی کیئر نہیں، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے گود دیتے ہیں اس کے نام ہم اماؤنٹ یا کوئی زمین کرواتے ہیں تھرو کورٹ، صرف اسی لیے کہ اس کو پال کے استعمال کر کے پھینک نہ دو۔ جب ہم بچے دیتے ہیں تو بہت کچھ اس کے پیچھے فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ کے آ جاؤ اداروں میں یا پھینک دو کہیں پہ لے جا کر کے۔ تو بہت ساری چیزیں ہم اپنی سمجھ سے کر رہے ہیں، یہی سارے ریزلٹس دیکھ کر کے۔ آج کہنے مجھ سے زیادہ اس بچی کو دکھاؤ، کیونکہ ہم نے اس کے گھر والے، بے شک آج 10 سال کی اس کی شکل کوئی نہیں جانتا ہوگا، لیکن کوئی ماں، کوئی چاچا، کوئی نہ کوئی پڑوسی، اچھا یہ گئی بھی کراچی سے تھی، جو انفارمیشن ہے
کہ کراچی سے 2012-13 کی بات ہے، اس کو وہ عورت اغوا کر کے یا میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے، لے کے گئی ہے، وہاں مار پیٹ رہی تھی، محلے والوں کو شک ہوا، کمپلین کی، تھانے گئے، تھانے جانے کے بعد اللہ نے، اس نے شاید برا عمل کیا ہوگا یا اللہ نے کوئی راز چھپانا ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ عورت بھاگی اس کو لے کے اور وہ کھائی میں گر گئی. یہ بھی اس کے ساتھ کھائی میں سکتی تھی، لیکن یہ رہ گئی. شاید آج ہمارے اور آپ کے امتحان کے لیے یہ رہ گئی ہے کہ اس میں ہم نے امتحان دینا ہے کہ اس کو گھر کیسے پہنچانا ہے. اس کو ڈھونڈیں، ارد گرد دیکھیں، یاد کریں. آپ لوگ 2012-13 میں کسی نے ذکر کیا ہو، کوئی ایسی کہیں پکچر دیکھی ہو، کوئی اخبار میں اشتہار دیکھا ہو آپ نے کہ کوئی بچی 2-3 سال کی، 1.5 سال کی، 2.5 سال کی، کچھ اسی لگ بھگ عمر ہوگی اس کی جب یہ یہاں سے گئی ہے، کوئی ایسی بچی غائب ہوئی ہو، اغوا ہوئی ہو. ہمارا نمبر ہے 021-111-955-855 021-111-955-855 موبائل نمبر ہے. 0310-822-2267 0310-822-2267 واٹس ایپ پہ بھی یہی ہے. دنیا بھر سے کال کر سکتے ہیں آپ لوگ، ہمارے کسی 24 گھنٹے کال کر سکتے ہیں. کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں دی جائے گی. کچھ چیزیں ابھی بھی ہیں جو ہڈن میں ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ اچھے لوگ جہاں ہیں وہاں برے لوگ بھی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، تو وہ ہم نے ہڈن کی ہوئی ہیں چیزیں، وہ ہم اس سے سوال کریں گے، وہ ہمیں اس کے جواب دے گا، وہ ہمیں وہ باتیں اور چیزیں بتائے گا. ہم ساری چیزیں اس کی بتا بھی نہیں سکتے. اس میں تعاون کرنے والے بہت زیادہ تعاون کریں، جس طرح بھی اس کو اشتہار کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں، مجھے تو اتنا پتہ بھی نہیں ہے، ٹویٹر، میوٹر، واٹس ایپ، جہاں جہاں جو جیسے شیئر کر سکتے، اور پوچھیں ایک دوسرے سے، یہ ویڈیو دیکھی، آپ نے کبھی سنا تھا، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں، لیکن اس بچی کو گھر پہنچائیں. یہ سوچیں کہ اگر آج ہم 7-8 سال کے بعد، کتنے 8-9 سال، بلکہ 8-9 سال کے بعد اگر ہم نے اس کو گھر پہنچا دیا تو کتنا بڑا ہم نے کام کیا. اور تقدیر کیا کیا کروا دے، اللہ کیا کیا کام لے لے، کسی کو نہیں پتا. وہ بندہ بھی مجھے یاد ہے، میں آپ کو یاد کراتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کا تعاون تھا. مجھے نام نہیں یاد اس کو، اکبر جو آیا، ہم نے ویڈیو چلائی، ہم نے بولا، عمان سے آیا تھا ڈیپورٹ ہو کر، ہم نے بولا کہ ابھی 2-4-6 مہینے ہوئے ہوں گے، 2-3 سال ہوئے ہوں گے، دماغ کا توازن کھو گیا، جیل میں ہوگا، تو پتہ چل جائے گا فیملی کا. اگر ہمیں بھی پتا ہوتا کہ یہ 33-34 سال کے تھے، 33-34 سال تھے، 33 سال کے بعد وہاں سے آیا یا وہاں کسی گھر سے نکلا ہوا، یعنی کہاں تھا یہ نہیں پتا، گھر سے نکلا ہے، تو ہم بھی شاید ویڈیو نا امید ہو کر کے چھوڑ دیتے. تو اگر ہم نے رمضان کے دن تھے، شاید رمضان کے دن میں 34 سال کے بعد، 33-34 سال کے بعد، آپ لوگ، ہم نے نہیں، آپ لوگوں کی مدد نے اور اللہ کی رضا نے اس کو پہنچا دیا. تو یہ تو آج ہی کی بات ہے، سمجھے 8-9 سال کی بات ہے، معمولی سی بات ہے. اس کو ہم اور آپ مل کے، وہ تو 6 سال ہے، میں ایک بڑی مثال دے رہا ہوں کہ 33-34 سال جو غائب رہا، جس کا دماغی توازن بھی صحیح نہیں تھا، کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو شیئرنگ کی، اور کہاں کہاں گاؤں دیہات، کہاں کہاں گھومی پھری ویڈیو، اور اس تک پہنچ گئی جو اس کی فیملی ممبر تھے، اور انہوں نے پھر خوشیاں منائی. اس کی ہم نے اب تک میرا خیال ہے ویڈیو نہیں ڈالی، انشاءاللہ وہ بھی ڈالیں گے کہ انہوں نے کیسے پھر وہاں گاؤں جا کے اپنی خوشیاں منائی. تو آپ سوچیں، جس کی یہ بیٹی ہوگی، جس کی بہن ہوگی، اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. مر جاتی نا تو صبر آ جاتا. انہیں پتا ہے کہ وہ مری نہیں ہے، یعنی جب کھوئی ہے، انہیں پتا ہے کہ کھوئی ہے، یا کوئی لے کے چلا گیا پیسے. اور جو اس لڑکی عورت نے جو تھوڑے بہت بیان دیا تو اس میں یہ تھا کہ پیسوں کی عوض وہ لے کر کے آئی ہے، کہ پیسے دیے تھے، ریٹرن نہیں ہو رہے تھے، ایسے ہی ہوا جیسے پیسے دیے تھے، لین دین کا معاملہ تھا، تو میں بچی اٹھا کر کے اس کی لے آئی ہوں. تو اللہ عالم بالثواب، سچ جھوٹ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے، آپ نے مل کے چھوٹی سی معصوم سی بچی کو گھر پہنچانا ہے. یہ بول بھی کچھ نہیں پاتی، پھر بھی اس سے کوشش کرتے بولے. بہت بہت پیاری سی انوسنٹ سی بچی ہے. یہ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زینب. شروع سے یا بعد میں رکھا تھا؟ شروع سے ہی نام ہے. نہیں، جو آج آپ کو پتا چلا ان سے پوچھی یہ بات کہ آپ نے بعد میں نام رکھا تھا. میرا نام شروع سے زینب تھا. ان سے میں نے پوچھا تھا کہ انہوں نے بولا کہ شروع سے رکھا، شروع سے زینب ہے. کچھ یاد ہے؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے 1.5-2 سال 2.5 سال کی ہوگی، کیا یاد ہوگا؟ کچھ بھی یاد نہیں ہوگا، لیکن کچھ یاد ہے، کوئی چیز یاد ہے، کسی کا نام یاد ہے، کوئی پہچان یاد ہے؟ مجھے تو کچھ نہیں یاد. کچھ یاد نہیں ہے. اگر میں کہوں تو میری بیٹی تھی، کھو گئی تھی، پھر میری بن جاؤ گی؟ کچھ ایسے ہی ہوگا. ایسے ہی ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے.
لیکن تلاش تو ہوگی نا آج یا نہیں؟ نہیں تلاش نہیں کروا لو گے؟ ماں باپ کون ہے، تلاش نہیں کرو گی ان کو؟ کروں گی. سمجھ نہیں رہے نا، کنفیوز ہو رہی ہے. نہیں، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ مجھے نہیں پتا میں کون ہوں، لیکن جو صارم صاحب نے بابا نے بتائی یہ باتیں وہ سنے اور میرے گھر والے ڈھونڈ کے دے مجھے. یوں بولو تاکہ لوگوں کو احساس ہو. کنفیوز نہیں ہوتے، ہمت میں کام کرتے ہیں. ہمت کرو، بولو لوگوں کو، دیکھنا کوئی نہ کوئی ضرور ملے گا. یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، دیکھنا ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالی. بتاؤ. مجھے تو کچھ نہیں آتا. نہیں کچھ نہیں یاد. لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کو بولو کہ مجھے گھر تک پہنچائیں آپ لوگ، میرے گھر والوں کو ڈھونڈے آپ لوگ. یوں بولو، میرے گھر والوں کو آپ ڈھونڈیں. آپ نہیں، آپ یہ لوگ، میرے گھر والوں کو ڈھونڈیں آپ. ہے نا؟ گھر جاؤ گی نا؟ جی جاؤں گی. ٹھیک ہے. اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کس زبان کی تھی؟ شروع میں انہوں نے کچھ بتایا کیا بولتی تھی، کون سی زبان بولتی تھی؟ اردو، پشتو، سندھی؟ وہی نہیں، آج کے حوالے سے اگر کیا ہو تو نہیں. اس بچی کے لہجہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، تھوڑا پشتو نما سا آ رہا ہے کیونکہ مانسیرا میں پلی بڑی ہے. تو اب پیچھے کیا اس کا مقصد مدر ٹنگ کیا ہے، تو اردو، پنجابی یا پشتو یا بلوچ، کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا، اسے بھی کچھ بھی نہیں پتا. اور یہ ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس بھی ایک امانت ہے اللہ کی، اور انشاءاللہ ہم اس امانت کو نبھائیں گے جتنا نبھا سکے. اس کے لیے اچھا فیصلہ، اچھی زندگی کی طرف کوشش کریں گے. اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے یا کیا ہوگا، مقصد یہ ہے کہ اس کے لوائقین تڑپ رہے ہوں گے، ترس رہے ہوں گے، اس تک پہنچانا ہے. اگر اس میں مدد کر سکتے ہیں تو بہت چھوٹی سی بن پیسوں کی مدد ہے. پیسے مانگتے ہیں ادارے والے، میں ادارے والا وہ نہیں جو پیسے مانگ رہا ہوں، میں وہ ادارے والا ہوں جو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، ساتھ مانگ رہا ہوں. ایک وہ ساتھ جس سے اجر ملتا ہے، جس سے ثواب ملتا ہے. آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. اور یہی ایک عبادت ہے، یہی ایک نیکی ہے. بچھڑوں کو ملائیں، بہترین نیکی ہے. گرتوں کو سنبھالیں، یہی ایک بہترین نیکی ہے. اس میں اگر ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو دیں. بیٹا کچھ بولنا چاہو گی، کوئی بات کرنا چاہو گی؟ کچھ بھی نہیں. کچھ تو بولو، چلو کچھ تو بولو، کچھ بھی بول دو. چلو بولتی ہوں کیا میرے ماں باپ کو ڈھونڈنے. ماں باپ کو ڈھونڈے. چلو بس میری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کے ماں باپ کو ڈھونڈے، بھائی بہنوں کو ڈھونڈے، کسی چاچا کو ڈھونڈے. 2012-13 میں گم شدہ ہوئی. میں آخری بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد اختتام کروں گا. اور 2000 بلکہ پہلے نمبر بتا دوں اپنے کانٹیکٹ کے لیے، 02111955855 02111955855 03108222267. اس پہ واٹس ایپ بھی ہے. یہ 2012-13 میں اس عورت نے جس سے ریکور کی تھی بتایا کہ میں کراچی سے لے کر کے آئی ہوں پیسے کے لین دین میں. کراچی سے مانسیرا لے کر کے گئی. مانسیرا میں لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے بچی، وہ عورت کون ہے. ان کے پڑوسیوں کو شک ہوا کہ بچی کو مارتی پیٹتی بہت زیادہ ہے، تو شکایت کی پولیس کو. جب پولیس کو شکایت کی، پولیس نے لے کر کے سب کو چلی گئی. وہاں وہ بچی کو لے کے بھاگ رہی تھی عورت، کھائی میں جا گری اور دنیا سے ہی چلی گئی. وہ دنیا سے چلی گئی. پھر پولیس نے اس کے لوائقین ڈھونڈنے کے لیے کسی کے پاس رکھوایا تھا اس کو. جن کے پاس رکھوایا تھا آج وہ لوگ 4-6 سال کے بعد، 8 سال کے بعد اس کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں اس کو، کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلا. اب اس لڑکے کی جس کو یہ بھائی سمجھتی تھی، جس کا آج اس کو پتہ چلا کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے، جس کو باپ اور ماں سمجھتی تھی آج پتہ چلا باپ اور ماں نہیں ہے. وہ بھی بہت روئے اس کو چھوڑتے ہوئے. لیکن سب کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایک خوشی ہوئی کہ پاک صاف اس کو سنبھالا، پالا. اس کو یہ نہیں پتا ہونے دیا کہ تم کون ہو، ہم کون ہیں. اور ایک اچھا ادارہ چن کے، اور اللہ کرے جتنا اچھا وہ چن کے ہمارے پاس آئیں، اللہ ہمیں اس سے بھی اچھا ثابت کرے. یہاں چھوڑ کر کے گئے. تو اس بچی کو اب یہاں سے، میں نہیں چاہتا کہ یہاں سے اپنی زندگی کی طرف جائے. میں یہ چاہتا ہوں یہاں سے اگر یہ جائے تو اپنے ماں باپ، بھائی بہنوں کی طرف جائے. ان کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. زینب نام بتا رہی ہے، پتہ نہیں پیدائشی نام ہے یا اس کے بعد وہاں رکھا گیا. 2012-13 میں گمشدہ ہوئی تھی. باقی کچھ چیزیں ہیں جو میں نہیں بتا رہا کیونکہ وہ ہڈن ہیں، وہ آپ نے بتانی ہے اگر آپ کی بیٹی ہے.
وہ ہم نے نہیں بتانی. بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ اس کو بہت پھیلائیں گے. اور پھر نمبر بتا دوں تاکہ کوئی کانٹیکٹ کرے تو اس کو آسانی ہو. 021119855 0310822267 ST14 بلاک نہیں ST10 بلاک 14 مین روڈ گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ کہلاتی ہے، پرانی سبزی منڈی، بالکل جسٹ اپوزٹ عیدی سینٹر اور ہیسکول پمپ کے اپوزٹ ہم ہیں. یہاں سے اگر آپ سیوک سینٹر سے جیل کی طرف آئیں گے تو ٹوٹل کا ایک پیٹرول پمپ آتا ہے، جیسے ہی کراس کرتے ہیں اس کی تیسری بلڈنگ ہماری سارم برنی ٹرسٹ کا بڑا سا بورڈ نظر آ جائے گا. نام میں خیال کیجیے گا، سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ، اس نام کا ذرا خاص خیال کیجیے گا. اور ہم سے رابطہ کریے، ہمیں آپ کا انتظار ہے. کس کا؟ اس کے لوائقین کا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.